السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فصل لربك وانحر. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ رب العزت نو اینا جانوراں دا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اگر کچھ پہنچتا ہے او دلاں دی کیفیت ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہے. عید الاضحیٰ 10 ذی الحج اللہ رب العزت نو سب سے پیارا عمل، سب تو عزیز عمل وہ اگر لگتا ہے تو اللہ رب العزت نو یہ قربانی ذبح کرنا سب تو محبوب عمل ہے.
اس قربانی دے اتے چھری چلان تو پہلے اسی قربانی دیاں شرائطاں تے ذبح دیاں شرائطاں کی نے پہلے انہاں دی طرف توجہ کریے۔ اللہ رب العزت دا فرمان فصل لربک وانحر، نماز پڑھیے اپنے رب واسطے اور قربانی کریے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دا فرمان ما انہر الدم وذکر اسم اللہ، جدو بھی نہر کیتا جائے، خون بہایا جائے، اس جانور دے اتے اللہ رب العزت دا نام ذکر کیتا جائے۔ بسم اللہ واللہ اکبر، جدو تک اے الفاظ استعمال نہ کیتے گئے تے قربانی اور آئے گا چلے گی۔ اللہ رب العزت نے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت اتے اللہ رب العزت نے اس قربانی نو مقرر کیتا، ہر امت اتے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جڑے اللہ رب العزت نے تھانو چپائے دیتے جانور دیتے نہ اتے تاکہ اللہ دا نام ذکر کیتا جائے۔ جیڑا جانور ذبح کیتا جائے او دے اندر ہڈی استعمال نہ کیتی جائے، ناخن استعمال نہ کیتے جان، جدو جانور ذبح کرنا لیسا ظفر وسن، نہ ناخن استعمال کیتے جان اور نہ ہڈی استعمال کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ذبح دیاں کچھ شرائط رکھیاں اور اسی اج اونا شرطاں نو اپنے اتے لاگو کرنا ہے تاکہ قربانی دے اجر اندر کمی نہ آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفَرَتَهُ فَلْيَرِحْ ذَبِيحَتَهُ۔ اللہ رب العزت نے انسان اتے احسان کیتے، ہر چیز نو پیدا فرمایا، پیدا فرمانا اللہ رب العزت دا احسان ہے۔ اگر تسی کسے نو قتل کرو انہوں اذیتاں دے کے نہ قتل کرو، ایک علیحدہ موضوع۔ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جدو تسی ذبح کرو احسن انداز نال ذبح کرو۔
جدو چھری چلائی دیتی تکلیف تو ہو ہی گئی، لیکن فاحسن الذبح کہ جدو ذبح کرو تے احسن انداز نال کرو۔ اس تو کی مراد ہے؟ جدو گلے تے چھری چل گئی تو پھر تکلیف تو ہونی ہونی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدو تھوڑے وچوں کوئی ذبح کرے تے اپنے چاقو چھری نوں مکمل تیز کرے، پورا تیز کرے، پھر ذبح کرے۔ جس نے جانور نو ذبح دے وقت او دا چاقو یا چھری تیز نہیں سی، جا ہو کسے طرح انجان سی، اس نے گلے دے اوتے چھری رکھی لیکن کافی دیر تک اس نو تڑپاندا رہیا، او بندہ گناہگار ہوئے گا۔ اے جانور کل قیامت دن او دے کول اپنا حساب لین گے۔ اپنے ذبیحاں نو انہاں جانوراں نو تکلیف نہ دو، احسن طریقے نال ذبح کرو۔ خاص کر جنہاں نے دیہڑی وچ 15-20 بکرے یا بیڑے کرنے ہوندے ہیں وہ اس چیز کا خیال کرن۔ ہر بندہ وہ اپنے جانور دے ذبح دے وقت کول کھڑے موجود ہوئے، پوری کوشش کرے، اور ذبح کرنے والے نو ہدایت کرے کہ جانور نو تکلیف نہ ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر ساڈے تقریباً زیادہ تر یہی مسئلہ ہے، اور اپنے آپ نو اندازہ کرو کہ اسی کتنے ظلم کر رہے ہیں۔ قربانی دے جانور ہو رہے ہیں، ایک چار دیواری مقرر کر لی، ہاتھا بنا لیا، ہلے پہلے جانور دی ہلے کھال اتاری جا رہی ہو رہی ہے، دوسرا ٹا لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے ایک شخص نے بکری لٹا لی ذبح واسطے، انہوں لٹایا ہوا، ہن کول بیٹھ کے چھری تیز کر رہے ہیں، چھری تیز کر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتريد ان تمیتها موتات، کیا تو چاہنا کہ انہوں تو کئی موتاں دے؟ تیرا یہی ارادہ ہے؟ اس نو ذبح تو پہلے ہی انہوں کئی دفعہ مار دے تو دے سامنے بیٹھ کے چھری تیز کر دے، اس نے لٹایا ہویا ہے۔ جانور ذبح ہویا نہیں پہلے، جانور دیا کھلاں او دی اوجڑی اسی طرح موجود ہے، اسی دوسرا جانور اسی جگہ تے ٹا لیتے، انہوں ٹایا ہویا ہے۔ جس نے ذبح کرنا ہے اپنی دوسری چھری دے نال انہوں تیز کر یا سرانے کھڑے، ذبح تو کرنا ہی ہے، تکلیف تو اس نے ہونی ہے۔ اتريد ان تمیتها موتات، کیا تو انہوں ذبح تو پہلے کئی موتاں دے رہے ہیں؟ جس وقت اگلا جانور ذبح کرو تے پہلے دے لوازمات نو سائڈ تے کرو تاکہ دوسرے جانور نو تکلیف نہ ہوئے۔ اس نو دوسرے اپنے نسل دے جانور نو دیکھ کے وہ پہلے ہی تڑپ نہ جائے، پہلے ہی تکلیف محسوس نہ کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
تینوں چاہیے سی جب تینوں پتا کہ تو ذبح کر رہے ہیں احدت شفرت کا قبل ان تضجعها، اس نو لٹان تو پہلے، اس کے قریب آن تو پہلے تو اس دے چھری وغیرہ نو تیز کر کے رکھتا تاکہ جس وقت اس نو لٹایا جائے اس نو فوراً ذبح کیتا جائے۔ اندازہ کرو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز نو بھی گوارا نہیں کیتا کہ کوئی بھی جانور اس دے سامنے چھری نو تیز کیتا جائے، اس دے سامنے چھریاں لہرائیاں جان۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز نو پسند نہیں کیتا بلکہ اس نو ڈانٹیا، تو انہوں پہلے تکلیفاں دینی شروع، انہوں کتنی دفعہ مارے گا؟ جدو ایک احاطہ مقرر کر لو، اس پہلے جانور نو مکمل طور تے ذبح کرو، او دی کھال اتارو، او دے جڑے لوازمات انہوں نے ایک سائڈ تے لگاؤ، اتھے جڑا خون وغیرہ گریا ہویا ہے وہ دے اتنے کوئی ریتا مٹی پا دیو، پھر دوسرا جانور اس ہاتھ اندر لے کے، لیکن ساڈے کولے معاملہ نہیں ہے، اس ہاتھ اندر جانور کھڑے نے، اس ہاتھ اندر ذبح ہو رہے، اونا جڑے دیکھ رہے نے جانور ذبح ہوندا انہاں تے کی بیتتی ہوئے گی؟ جس نے ذبح کرنا ہے او دے واسطے اے شرط ہے کہ اپنیاں چھریاں نو پورا تیز کرے گا۔ پہلے پورا سال جانور خرید کے انہاں نو ذبح کریا کرو، مرغیاں نو ذبح کرو، تاکہ قربانی دا جس وقت دن آئے پھر اپنے تجربے انہاں اتے نہ کریا کرو۔ ایکسپرٹ بندہ ہی جانور ذبح کرے، پہلے سیکھو پھر چھری چلاؤ۔ پھر احتیاط کریا کرو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت قربانی دا جانور ذبح کر دے پھر دعاواں بھی پڑھیا کر، ساڈے جنے کسائی نے کوئی دعا بھی نہیں پڑھتا، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ بھی ادھا اللہ اکبر کہندے نے، ادھی چھری چل رہی ہوندی۔ اگر ذبح کرنے والا کسائی ہے یا ساڈے وچوں کوئی خود ذبح کر رہا ہے، او دے واسطے لازم ہے کہ دعا دا پابند ہوئے، دعا یاد کرو۔ جس نو پتہ ہے کہ میں ذبح کرنے نے، ہاتھ کرنے نے، وہ سارا سال 4 لفظ دعا دے یاد نہیں کر سکتا، وہ یاد کرے، مشکل کام نہیں ہے۔ یاد نہیں ہو رہی اپنے پیج دے اتنے لکھ لے، پہلے دعاواں پڑھے پھر ذبح کرے۔ جدوں قربانی دی سنت نو ادا کرنا ہے تو پھر رسول وسلم دی ہر سنت نو ادا کرو، ایک ادا دی واسطے باقی کیوں چھڑ رہے ہو، ساری ادا کرو۔ ذبح دے وقت چھری دا تیز ہونا ضروری ہے، جانور دے سامنے چھری تیز نہیں کرنی، اے دے پابند ہے۔ پہلے جانور دے لوازمات نو سیڈ تے کیتا جائے گا، پھر دوسرا جانور لیا جائے گا، تسی پابند ہو، ورنہ
کل قیامت کا دن ہوئے گا یہ جانور تھوڑے کو سوال کرن گے کہن گے اللہ انہوں نے سانو تکلیفاں دیتی ہیں جس وقت جانور ذبح ہو جان وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ وَأَطْعِمُ الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ کُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا پھر تھوڑے اتنے لازم ہے وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ جتنے غریب نے جتنے تنگ دست نے جتنی تھوڑے اندر طاقت ہے اونا غریباں تک اونا دا حق پہنچانا ہے ایک قربانی واسطے شرط ہے وَأَطْعِمُ الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ جتنے سوالی نے جتنے تنگ دست نے ساریاں دی تنگ دستی نو دیکھ دیا انہاں دے گھراں تک انہاں دا حصہ پہنچانا مشکل نہیں شہراں دے اندر مشکل ہو جاتا ہے پتہ نہیں کون بیٹھا ہے لیکن پنڈاں دے اندر مشکل نہیں ہے ایک فرض ہے قربانی دے جانور دے بچوں گوشت غریباں تک پہنچانا فرض ہے قربانی کرنا سنت ہے جانوراں دا گوشت غریباں تک پہنچانا فرض ہے اللہ دا حکم ہے تو اطعم القانی والمعتر غریباں تک پہنچاؤ سوالی آ جائے انہوں خالی نہ موڑو انہوں بھی دو بے شک ایک بوٹی دو 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 انہوں خالی نہ موڑو انہوں بھی دو قربانی دے دن تھوڑے کو لوگ گوشت دے متعلق کوئی سوال کرے انہوں دھتکارو نہیں انہوں ادا کلو کھاؤ وَأَطْعِمُوا کھلاؤ وَادَّخِرُوا جنی کی ضرورت ہے ذخیرہ کر لو جنی کی ضرورت ہے ذخیرہ کر لو لمبے عرصے واسطے ذخیرہ نہ کرو اللہ اور دے گا جدو غریبہ دا حق غریبہ تک پہنچے گا اللہ اور زیادہ نواز دے گا لمبا عرصے واسطے ذخیرہ نہ کرو ذخیرہ کرو اجازت ہے لیکن غریبہ دا حق غریبہ تک پہنچانا ضروری ہے یہ فرض ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه اللہ نو گوشت تے خون نہیں پہنچ دے اے گوشت سارے دے سارے اسیو کھانے اللہ رب العزت نو پہنچتا ہے تے دل دی کیفیت پہنچتی ہے کہ دل دے اندر کی اللہ نے دل ٹٹول لے دل پرکھ لے جس وقت ذبح کرو ایک چیز دا خیال رکھو جدو چھری چلانی ہے تو سدھی چلانی سدھی چلا کے جس وقت اور ناڑ کٹن تک پہنچ گئے وہ کٹ کے تے چھڑ دیو وہ سانو عادت ہے نا کسائیاں نو وہ بعد ایدا مارن گے پھر وہ دا منکا توڑن گے خطرناک چیز ظلم ہے جس وقت چھری چل جائے چھری اٹھا لو انہوں 5 منٹ لگن 7 منٹ لگن جدوں تک اس دی جان نہ نکلے اگلا کام تسی نہیں کرنا تسی پابند ہو ورنہ تسی
اس جانور دے گناہگار ہو تو تھوڑے کو سوال کرے گا. اور ساڈے اندر پابندی نہیں ہے. ہلے خون نکلیا نہیں اسی پہلی وہ من کے توڑنے شروع کر دیں. خطرناک معاملہ کہ جلدی جلدی ٹھنڈا ہوئے جان نکلے اسی اگلے پاسے جائیے. پیسے کمان دی خاطر جانور تے ظلم برداشت کر لے ہیں لیکن اسی یہ نہیں سوچتے کہ ساڈے کل قیامت دن حساب ہوئے گا. بس پیسے آ رہے ہیں مزدوری مل رہی ہے. جانور نو تکلیف نہ ہوئے. گوشت بن جائے گوشت بنن تو بعد غریباں دا حق غریباں تک پہنچا دے. گوشت رکھنا ہے جتنا رکھ سکتے ہو پابندی نہیں ہے لیکن جس نو دینا ہے اس نو بھی اچھا گوشت دیا کرو. صحیح گوشت دیا کرو. ہڈ سائڈ تے کٹ دو آ جڑی پٹھ دی بوٹی ہے یہ بھی سائڈ تے کر لو. سینے دیا ہڈیاں بھی سائڈ تے کر لو اور باقی نو مکس کر دو. تھیلے چھاپر بنا کے تقسیم کرے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تھوڑی نیکی اس وقت تک نہیں پہنچے گی جب تک تسی اپنی محبوب چیز اللہ دے راستے اندر قربان نہیں کرتے. سانو تو ہڈ پسند نے سانو تو سینے دی ہڈیاں پسند نے سینہ پسند ہے. سانو لیگ پسند نے. اسی جڑا کمزور گوشت ہے گردنا کٹ کے دے دیو کوئی گل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جدو تک تسی وہ چیز اللہ دے راستے اندر نہیں دیندے جڑے تھانوں پسند ہے اور نیکی دا کوئی فائدہ نہیں. کوئی فائدہ نہیں. غریب نے اعتراض نہیں کرنا. غریب ہے وہ اعتراض کیوں کرے گا. چھاپر جو ساری چربی پا کے دے دیو پھر بھی اعتراض نہیں کرے گا خوشی نہ لے لے گا. لیکن اگر اسی اس طرح کریں گے تو ساڈا وہ دین دا کی فائدہ. جس وقت قربانی ذبح کرو تو تسی اس چیز دے پابند ہو. چمڑا مزدوری اندر جلد او دی کھل مزدوری اندر نہیں دو گے. حدیث دے الفاظ کہ جیڑا بندہ اس کھل نو تسی بیچو گے بھی نہیں غریب نو دو گے یا مدارس نو دو گے یا رفائی ادارے اندر دو گے تسی بیچ نہیں سکتے. جیڑا قربانی کرے گا وہ کھل بیچ نہیں سکے گا. حدیث دے الفاظ بہقی دی روایت ہے مستدرک حاکم دی روایت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ قربانی دی کھل فروخت کرے گا وہ دی قربانی نہیں. فلا اضحیۃ لہ وہ دی کوئی قربانی نہیں. جس طرح قربانی دا جانور کیتا تے اونوں اللہ دے راستے اندر او دا گوشت دینا ہے او دی کھل بھی اللہ دے راستے اندر ہی دینی نہ مزدوری اندر دیتی جائے گی. جانور دی کھل مزدوری اندر نہیں دیتی جائے گی. اسی قربانی کرنے والے انہاں چیزاں دے پابند. اگر ساڈے اندر پابندی نہیں پھر اپنے معاملات دے اندر غور و فکر کرو ساڈا کی بنے گا.
ایک مسئلے کی وضاحت ہو جائے. ساڈے اج کل ٹرینڈ چل گیا کہ آ قربانی دے جا کرن نالوں بہتر آ کہ تسی کسے غریب دا بیاہ کرا دو، کسے دی بیٹی بیاہ دیو. آ فلسطینی بیچارے بھکھے مر رہے نے، انہاں تک کھانا پہنچا دیو. یہ کیڑی شریعت ہے؟ کیڑا اسلام ہے؟ قربانی اپنی جگہ عبادت ہے، جدے اندر طاقت ہے وہ قربانی کرے گا. جڑا قربانی نہیں کرے گا طاقت ہون دے باوجود، وہ ساڈی عیدگاہ دے قریب نہ آئے. جدے کول طاقت ہے وہ قربانی دا پابند ہے، وہ تے فرض ہے. اے سنت فرض ہے. ہاں وہ علیحدہ تعاون کرے گا. اے سوچ اے نظریہ یہودیاں نے سارے مسلمانوں اندر لاگو کر دیا، ڈال دیتا. فیس بک بھری پئی کہ قربانی نالو کسی غریب دے کاروبار کرا دیو، کسی دی بچی بیاہ دیو. او دا قربانی دے نال کوئی تعلق نہیں. قربانی واسطے پابند ہے جہدے اندر طاقت ہے. وقتی وہ کول پیسے نہیں، وہ قرض لے کے قربانی کرے گا، وہ بعد اپنے پیسے ادا کرے گا. وہ اتنا پابند ہے. فلسطینیاں اندر نال تعاون کرو اور اپنی طاقت تو زیادہ کرو، لیکن قربانی دا نہیں، علیحدہ کرو. شادی کرواؤ، قربانی نہیں، علیحدہ حصہ دے. قربانی قربانی ہے، یہ انکار نہیں کیتا جائے. میت دی طرفوں قربانی یہ واسطے کوئی صحیح سند ثابت نہیں کہ میت دی طرفوں قربانی کی جائے. ایک روایت آتی ہے علی المرتضیٰ 2 مینڈے کریا کرتے ہر سال. پوچھا گیا تسی 2 کیوں کرتے؟ فرمایا آمارا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ رسول نے حکم دیتا کہ تو ایک میری طرفوں کریا کر. ابو داؤد کی روایت ہے. یہ اندر 2 راوی ایسے نے جڑے ضعیف ہیں، جنہ دی روایت نو قبول نہیں کیتا جاتا. جڑی روایت سند اعتبار نال ضعیف ہوئے وہ قابل حجت نہیں ہویا. صدقہ میت طرفوں کیتا جا سکتا ہے. صدقہ جڑا کرے گا وہ جتنا حصہ ہے وہ سارے دا سارا تقسیم کرے گا. صدقہ غریباں واسطے ہوتا ہے، مالدار واسطے نہیں. وہ صدقہ کرے، وہ غریباں در تقسیم کرے. قربانی میت کی طرفوں یہ واسطے کوئی صحیح روایت موجود نہیں. قربانی زندیاں دی ہے. صدقہ خیرات وہ مریا ہویا بھی لگ جاتا ہے، انہاں واسطے جس طرح مرضی کر سکتے. اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو ذبح دیاں شرائطہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز نال سانو طریقہ دسیا، اسی انداز نال اپنی قربانیاں کر کے اللہ دے ہاں اجر حاصل کرن دے توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.